बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इज सिंपल। कोशिश हमेशा हमारी ये होती है कि लाइफ इज सिंपल पे हम बात करें उन चीज़ों की, उन टॉपिक्स की जो हमारी जिंदगी का रोज का लेना देना है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। वन सच टॉपिक इज सिनर्जी अक्रॉस जनरेशंस। टू कीवर्ड्स ओवर हियर, वन इज सिनर्जी, मिलजुल के रहना, मिलजुल के काम करना, और दूसरा जनरेशंस। अगर आप इंटरेस्टिंगली अपने घरों को देखें तो भी आपको कम से कम 3 जनरेशन तो देखने में मिलती हैं। जैसे कि मैं अगर अपने घर की बात करूं तो दादी दादा, नाना नानी, फिर मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा ख्याल है हम दोनों शायद एक जनरेशन से, आई डोंट नो, 2 से ना हो कहीं, एंड देन हमारे बच्चे आ जाते हैं, तो 3 जनरेशन तो हैं। इसी तरह व्हेन यू मूव टू ऑफिस, सो इन ऑफिसेस में अगर आप देखें यू विल फाइंड 2 काइंड ऑफ पीपल इन ऑफिसेस एज वेल। दोज हु हैव पैसिव एक्सपीरियंस, बहुत मेहनत करके, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत विजडम होती है उनके पास, और उनके साथ साथ एक दूसरी कौम वो होती है जिनकी उम्र उतनी होती है जितना पहले वालों का एक्सपीरियंस होता है। सो यहाँ पे जो हमने एक्सप्लोर करना है आज वो ये कि जो जनरेशन गैप है, इज दिस एन एसेट और इज इट अ वॉर क्राइम? कैसे हम इसको अपने एडवांटेज में लेके आ सकते हैं। यहाँ जो 2 लोग आप देख रहे हैं, अभी इनके इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। ये बड़े ही खूबसूरत किस्म के 2 लोग हैं, इनके साथ मेरा बड़ा दिल का रिश्ता है। इसमें इनका कोई कमाल नहीं है, इसमें कमाल ये है कि देयर इज अ कॉमन फैक्टर, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज लाहौर. Lahore is my birthplace, so I have that love and I love these guys. They both are from our Lahore team. तो इनकी तरफ चलते हैं, पहले जरा इंट्रोडक्शन लेते हैं दोनों का. अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह एंड मनाहिल. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी, जरा आप अपना इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा दे दें आप लोग. मेरा नाम अमानुल्लाह है. मैं लाहौर टीम लीड कार्नेलियन हूँ. आई हैव बीन वर्किंग विद कार्नेलियन फॉर द पास्ट 4 to 5 years. बीच में I went for my master's degree for a year and then came back to the same team. Yeah, that's about it. I'm working here as a consultant. My name is Manahil. I used to be part of the Lahore team, but I have recently shifted to Islamabad. But हुआ थोड़ा इस तरह है कि I shifted to Islamabad on the 14th of March, and from the 15th of March our offices have been closed. I've been part of the team since December 2016, and it's been a great journey so far. अच्छा, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये माशाल्लाह आप दोनों ने भी इकट्ठा काम किया लाहौर टीम में. पहला क्वेश्चन तो मुझे ये है अमानुल और मनाहिल, ये तुम दोनों एक जनरेशन से हो या 2 डिफरेंट जनरेशन हैं, जरा ये बता दो पहले. So I think when I joined तब मेरे 1-2 साल बाद शायद मनाहिल ने ज्वाइन किया था. I think I joined in 2015 and Manahil joined in 2017 or 16. I don't December 2016. December 2016. तो जब मनाहिल ने ज्वाइन किया था तब मुझे लगा था जैसे हम डिफरेंट जनरेशन से हैं, बिकॉज वो जो 1 साल भी आपको हो जाए ना यूनिवर्सिटी से निकले हुए, तो आपको बड़ा फील होता है कि आप बहुत बड़े हो गए हो. But I think after 1 or 2 years now it feels like we are from the same generation. अच्छा, और that's interesting. तो वक्त के साथ वो जनरेशन जो है गैप जो वो कम हुआ है. I like that. अच्छा, पहले एक एंगल मुझे ये बताओ अमानुल्लाह, आपके घर में कितनी जनरेशंस हैं? So we live in a joint family. So मेरे घर में 4 generations रहती हैं. मेरे दादा की जनरेशन, then मेरे अब्बू की जनरेशन, फिर हमारी जनरेशन, और फिर मेरे कजन्स के बच्चे भी आ गए हैं, तो उनकी जनरेशन. तो क्या डायनामिक्स क्या 4 जनरेशंस के दरमियान क्या चल रहा होता है? How do they communicate with each other? कम्युनिकेशन इतना मसला नहीं होती. ज़्यादा मसला ये होती है कि उनके माइंडसेट इतने डिफरेंट हो चुके हुए हैं कि कभी आप कोशिश करते हो दूसरे को अपने माइंडसेट पे लाने के लिए, कभी आप कोशिश भी नहीं कर रहे होते क्योंकि आपको पता होता है कि इट्स अ लॉस्ट कॉज. तो जब मैंने अपने दादा से एक कॉन्वर्सेशन करनी है कि आपने मास्क पहनना है, तो आई नो कि उन्होंने नहीं पहनना, उनको नहीं कोई फर्क पड़ता. बट इसी तरह से जो यंगर जनरेशन है, बिल्कुल उनकी जो बातें हैं वो हमें भी समझ नहीं आ रही होती हैं जिस लेवल. अच्छा, समझ ही नहीं आती है. ये क्या यार, आप तो खुद बड़े यंग हो अभी. नहीं, वो जब वो बात करते हैं ना अपने दोस्तों की, और वो टिकटॉक पे उन्होंने वीडियो बनाई है नई, तो वो चीजें हमारी भी समझ से बाहर हो गई हैं. I would definitely agree with that. वो इसकी एक वजह ये है कि मुझे लगता है मुझे अपने पेरेंट्स और जिस तरह मामू वगैरह से कम जनरेशन गैप फील होता है, बिकॉज दे आर वेरी chilled out sort of people. They've always been supportive of जो भी हमने decisions लिए हैं, चाहे education के या शादी के या कुछ भी.
my family there is hardly ever, mashallah, any drama regarding any of those things. But my younger sister, our age gap is 6.5 years, so she falls very squarely into that Gen X category. Okay. And the language of her friends and the things they're interested in, and even the way they sort of interact with us and each other is so alien to me. مجھے سمجھ نہیں آتا. And she calls me an old woman. یا اگر میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے نا I should kill myself if you are an old woman. ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا مجھے ایک کوشچن پوچھنے دے دونوں سے. مناہل آپ کی بھی یہ پہلی جاب ہے آئی تھنک سو, کالج سے سیدھا کارنیلین میں, اور امان اللہ کے کیس میں امان اللہ فرسٹ جاب تو یہ نا بیچ میں ریسرچ. ہاں جی ریسرچ کا تھا تھوڑا, ریسرچ کے پروجیکٹ. اچھا کارنیلین میں ہمارے پاس دیکھو کتنی جنریشنز ہیں ویسے بائی دا وے؟ 3 تو ہیں ہی ہے نا, اینڈ یو 4 رادر, وی ہیو 4 جنریشنز. اور بیچ میں آپ لوگ آتے ہو, پھر آپ کے بعد ایک اور ینگر جنریشن آ چکی ہے. سو مجھے یہ بتاؤ کہ از دس این ایسٹ اور از اٹ اے چیلنج؟ I'll let Manahil answer first. Okay. So Fakya appa, I would say that it has been a challenge only in terms of how the newer generation, I would say, has forced us to kind of reevaluate a lot of things about our culture and our working style and how we go about things. And because I was just having this discussion literally just a few minutes ago with another team member about how in my 4 years of experience over here, I've seen how things have changed, and I've only seen the team become stronger and stronger because of it, because the younger generation pushed us and even the sort of generations above us to kind of change the way that we're working and we're doing things. Yeah, so I think بہت مزے کا تھا جب میں یہاں سے 1 سال پہلے ٹرکی سے واپس آیا تو I noticed as an outsider کہ the company is completely different but it is still the same. اور وہ جو ڈفرینس ہے وہ آ رہا تھا how the new generation works. تو وہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں, but they come up with such brilliant creative ideas to just be more efficient. For example, میں آیا تو وہ کریم کا وہ ہمارے ساتھ لنک ہوا تھا کہ ہم کیوں وہ رینٹ کار لے کے جاتے ہیں, you can just order a کریم, اور وہ ان کے ساتھ نیگوشیشن ہماری ہو گئی بھی تھی. اسی طریقے سے جب میں شہریار کے ساتھ اور جو میری ٹیم میں زیادہ ینگ لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو ہمارے بڑے تھوڑے سے فکس ہو گئے ہوئے تھے کہ اچھا کام تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو نئی ٹیکنالوجی کو کس طرح سے انکارپوریٹ کرنا ہے اس میں ینگر جنریشن سوچتی بھی نہیں ہے. بٹ چیلنج وہاں پر میرے خیال سے آتا ہے جہاں پر آپ کو اپنا کلچر, اپنی ویلیوز اور اپنا کور جو ہے وہ پریزرو کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ دا ینگر جنریشن دے ڈونٹ نو دا اسٹوری, دے ڈونٹ نو دا ہسٹری بیہائنڈ the whole organization, وہ بنی کیسے تھی, اس میں ایفرٹس کیا کیا لگے تھے, کون سے بندے کی شاید کمپٹنس زیادہ ضروری ہے, کسی کی شاید وہ کلچرل سگنیفیکینس بہت ضروری ہے, انفلوئنسر بہت اسٹرانگ ہے. وہ میری اپنی جو ذاتی ایک سوچ ہے اوور ابھی 15 سال مجھے کارنیلین کے ساتھ بھی ہو گئے, ڈفرینٹ جنریشنز کے ساتھ کام کرتے ہوئے, آئی تھنک this gap is irrelevant when the values are same. اگر آپ کی ویلیوز ایک جیسی ہوتی ہے, اگر آپ دیکھو ہمارے میں بھی جو ہمارا ٹائم فیکٹر ہے جو ہمیں اکٹھا رکھتا ہے وہ اینڈ آف دا ڈے ویلیوز ہیں, اور یہ جو ویز جو ہیں ہاؤ والے وہ ہم بیچ میں ڈٹرمن کر لیتے ہیں. اچھا میری جنریشن کی اگر میں بات کروں تو میں نے جو ایک چیز سیکھی, اور اسپیشلی مجھے یاد ہے میں نے اس سے پہلے بھی ٹیمز لیڈ کی تھی, بٹ کارنیلین میں آ کے مجھے جتنا رگڑا ملا ہے نا, اور جس کے بعد جو میں نے چیز سیکھی, اور آئی تھنک ایز اے ہیومن what I grew was primarily about flexibility in terms of giving space and learning. And میرے خیال میں جتنا ہم نے آپ لوگوں سے یہ ٹیکنالوجی جو پچھلا کووڈ والا پیریڈ ہے, مجھے یاد ہے ابھی پچھلے دنوں عائشہ مجھے وی ٹرانسفر سمجھا رہی تھی, پلس کا سائن ہے اس کو جا کے, so the kind of patience you people have put in with us and the flexibility on our part, in connecting. اچھا اینڈ کی طرف چلتے ہیں, مجھے بتائیں اسپیشلی یور جنریشن جو کہ بیچ میں ہے, ایکسپیرینس کے ساتھ بھی ہے اور فریش بھی ہے, ایک لرننگ آپ کی what you for yourself and which you would like to share with others, especially working in the corporate life. کیا میسج ہوگا؟ میرا میسج یہ ہے کہ اگر آپ اس جنریشن میں سے ہیں جو زیادہ سینئر ہے اپنے ادارے میں اور اپر کوارٹائل میں آتی ہے, تو ان کے لیے بس یہ ہے کہ جسٹ کیپ این اوپن مائنڈ. جب وہاں پہ وہ ریزسٹنس شو کرتی ہے نا کہ نہیں ہم جس طرح سے کر رہے ہیں وہ ٹھیک طریقہ ہے, تو وہ ریزوننس بن جاتی ہے اور ایک ریبیلین شروع ہو جاتا ہے کلچر میں.
مگر وہ جب الٹا ہو, جب آپ کو نظر آئے کہ آپ کی سینئر جنریشن آر ٹیکنگ دا فرسٹ اسٹیپ ٹو لرن, ٹو بی کیوریس, تو آپ بہت امپریس بھی ہوتے ہیں اور آپ بہت ایکسائٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو وین آئی سی یو اینڈ کامران بھائی اینڈ شین آپ آر ٹرائنگ ٹو adopt the new ways کہ اچھا بتاؤ مجھے انسٹاگرام پہ کس طرح سے اسٹوریز کی ٹیگ کیسے کرتے ہیں, تو it gives us that significance اور وہ لائٹ بھی کہ اچھا ہم لوگ بھی کچھ سکھا سکتے ہیں. اینڈ آن دا سیم سائڈ فار دا نیور جنریشن میرا پیغام یہ ہوگا کہ just think about all of the things that have gone through the company. آپ لوگ ابھی آئے ہیں تو آپ لوگ بے شک سب کچھ چینج کریں گے, بٹ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ ٹو انڈرسٹینڈ کیونکہ بہت زیادہ بیگیج ہوتا ہے, ایموشنل بیگیج بھی ہوتا ہے, بہت زیادہ اسٹوریز ہوتی ہیں پیچھے, اس کی کمپلیکسٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں بفور ٹیکنگ اے ریڈیکل اسٹیپ ان دا آرگنائزیشن. جی مناہل. I think Amala summed it up so nicely, but and what I would say regarding sort of the senior leadership or the more older generation than us, I think, which we've been lucky in Carnelian, but something that should happen across all companies is that be the sort of person who can recognize اپنے جو نئے امپلائیز یا جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ واٹ از اٹ اباؤٹ دیم دیٹ میکس دیم یونیک اور سیٹس دیم اپارٹ, اینڈ cultivate that, work on it and make them aware of, you have this, so maybe this is the direction you could possibly consider in your life. I think it's in a lot of ways that's how our team has developed. Chahe wo training mein gaye ya research mein gaye ya business development mein gaye, there were people out there sort of above us who helped point out these moments of like maybe brilliance that we were having or just having that spark, and to nurture that spark is very important. For the younger generation, I've noticed that job hopping is a big concern that they personally have and also companies around them have, and I think wo ye ki thoda I think it's a distrust that the younger generation has with just sort of the working culture in general. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک exactly ایسی company ہو which fits the exact profile of what they want to do for the rest of their life, and I think it's a bad approach mostly because you don't get to learn anything if you don't spend a long enough time there. You have to give everything an honest shot, yes, with 100% commitment, and I think that is the basis of good learning. So that's something to keep in mind. Manahil, interesting چیز یہ ہے, چاہے کوئی جاب ہو یا چاہے شادی ہو, دونوں ریلیشن شپ ایسے ہیں جہاں آپ کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے, اس کے بغیر وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو نرچر کا ورڈ آپ نے یوز کیا نا, اس کے بغیر وہ آگے نہیں جاتی. ایک چھوٹی سی چیز میری جو ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہے, جنریشنز آئیں گی, جنریشنز جائیں گی, رولز ڈفرینٹ ہوں گے, ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ ہوگا, ٹیکنالوجی کی سوفسٹیکیشن ڈفرینٹ ہوگی, بٹ ایک چیز جو نہیں بدلے گی وہ یہ کہ اینڈ آف دا ڈے وی آر ہیومنس اور نیڈز ہماری وہی کی وہی رہیں گی. سو 2-3 چیزیں جو ہے نا, ایک تو ایمپتھی والا فیکٹر, آئی ریئلائز اٹس اے گیم چینجر. اگر ہم وہ ایمپتھی کا فیکٹر الائیو رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے کی سچویشن میں ڈال کے دیکھتے ہیں. اور دوسری چیز فلیکسیبلٹی, جیسے میں بھی آپ لوگوں سے بات کری تھی, آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں, میں اگر یہ کہوں کہ میرا 20-25 سال کا ایکسپیرینس اور اب مجھے کچھ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, تو I'm gonna kill myself, اور کسی کو اس سے نقصان نہیں ہوگا. تو ایمپتھی, فلیکسیبلٹی, اور لاسٹ تھنگ مناہل جو آپ نے بات کی, I would endorse that. زندگی میں کوئی ریلیشن شپ ہو, کوئی رول ہو, پیشنس نہیں ہے تو پھر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیوائن میسج ہے, صبر ہمیں پسند نہیں ہے بٹ کرنا پڑتا ہے. So thank you very much guys, it's lovely talking to you. اب پتہ نہیں میں کب لاہور آؤں گی اور کب تم لوگوں کو ملوں گی انشاءاللہ. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ہائے اللہ کرے جلدی آ جائے, یو آر لائک ویری ہیپی کہ نہیں آ رہی. 14 دن کوارنٹین کے بعد آ جائیں. Thank you very much Aman Allah. Okay guys, take care. اللہ حافظ. اللہ حافظ.